جنت کی ایک خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ رب العزت نے کائنات کے سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور بھری رات تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا، اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بال لیٹے ہوئے تھے، اور آپ اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا pڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ ناظرین کرام، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دنیا انفو کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔